السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال۔ وقال تبارک وتعالی وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اس روئے زمین پر عبث اور بیکار نہیں بھیجا ہے، بلکہ اس کا ایک اہم مقصد ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں۔ عبادت کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں۔ جس وقت جس چیز کا حکم دیا جائے، جس چیز کا حکم ہو جائے، اس کو کر لینا ہی عبادت ہے۔ اگر کوئی شخص اس میں منمانی کرنے لگ جائے اور اپنی نفس پرستی کی وجہ سے اس میں تربیت کرنے لگ جائے تو وہ عبادت نہیں ہوتی ہے، بلکہ اسے نفس پرستی کہتے ہیں۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ کیا تمہارا یہ خیال ہے، کیا تمہارا یہ اندازہ ہے، یا تمہاری یہ رائے ہے کہ ہم نے تمہیں اس پورے زمین پر عبث اور بیکار اور ضائع کرنے کے لیے اس پورے زمین پر بھیجا ہے؟ نہیں، ہم اور آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے کس مقصد کے لیے بھیجا ہے بتائیں گے آپ لوگ؟ کس مقصد کے لیے بھیجے ہوئے؟ عبادت کے لیے۔ عبادت کے لیے۔ بہت اچھا، آپ لوگوں کو بھی معلوم ہونا چاہیے، اسی لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسان کو اور جنات کو عبادت کے لیے پیدا کیا، یعنی ہمارا مقصد کیا ہے اس دنیا میں بھیجنے کا؟ عبادت ہے۔ اور یہ کسی کو پتہ نہیں ہوتا اگر اللہ نے بتایا نہ ہوتا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ اگر بے مقصد اس دنیا کو بنانا ہوتا تو پھر اللہ بناتا ہے۔ اللہ نے اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ ہماری عبادت کی جائے، اور انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، حالانکہ عبادت کرنے کے لیے اللہ کے پاس فرشتے بھی موجود تھے، اور اس سے پہلے جنات نے بھی بہت زیادہ عبادتیں کر رکھی تھی، لیکن ان دونوں میں فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ شیطان صرف گناہ ہی گناہ کر سکتا ہے، نیکیاں نہیں کر سکتا، جبکہ وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اور فرشتے صرف نیکیاں ہی نیکیاں کر سکتے ہیں، وہ کوئی گناہ کا کام نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی مخلوق کو پیدا فرمایا جو گناہ بھی کر سکتا ہے اور نیکیاں بھی کر سکتا ہے، لیکن نیکی کرنے کا غلبہ زیادہ ہوگا۔ سمجھ رہے؟ یعنی انسان میں دونوں کیفیتیں ہیں۔ اللہ نے قرآن کریم میں اس کو کہا بھی ہے کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ ہم نے اس کے دل میں فسق و فجور یعنی گناہ کرنے کی بھی طاقت دی ہے اور تقویٰ حاصل کرنے کی بھی طاقت دی ہے، لیکن سب سے زیادہ بہتر بتایا کہ تمہارا جو بہترین توشہ ہے وہ اصل میں تقویٰ، اور اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، جبکہ فرشتے نے کہا تھا جب انسان کو پیدا کرنا تھا، اللہ نے کہا فرشتوں سے کہ بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے، میں ایک ایسی مخلوق کو پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے یہی بات کہی کہ ہم تو آپ کی عبادت کر ہی رہے ہیں، پھر ایسی مخلوق کو کیوں پیدا کر رہے ہیں جو خون خرابہ کرے گا وغیرہ وغیرہ کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں جو کچھ جانتا ہوں وہ تو نہیں جانتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو مقام و مرتبہ دیا، وہ یہ کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کر دیا اور حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے تمام کو کہا کہ سجدہ کرو، تمام فرشتوں سے کہا سجدہ کرو۔ اللہ نے قرآن کریم میں اس کو کہا سورہ بقرہ میں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، کہ ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو، تو تمام فرشتے سجدے میں گر گئے، اور ایک تھا جس نے سجدہ نہیں کیا، اور اس کا نام تھا، کیا نام تھا جو آج کل ہمارا دوست بنا ہوا ہے؟ ابلیس۔ ہاں، ابا واستکبر، اس نے تکبر کیا اور انکار کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ تو تمام فرشتے کو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے جھکا دیا، اور جھکتا کس کے سامنے ہے؟ جو بڑا ہو،
یوں کی فضیلت حاصل ہو گئی کہ یہ فرشتے سے بڑھ کر. اور ایک سوال بھی کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا روئے زمین کی تمام چیزوں کا نام بتاؤ، تو حضرت آدم علیہ السلام نے تمام چیزوں کے نام بتا دیے. فرشتوں سے جب پوچھا گیا تو فرشتوں سے کوئی جواب نہیں بن پایا. تو اس طرح سے علمی اعتبار سے بھی حضرت آدم علیہ السلام کو فضیلت عطا کر دی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو چونکہ اس دنیا میں بھیجنا تھا تو دنیا کی تمام چیزوں کا علم انہیں پہلے دے دیا. ظاہر سی بات ہے کہ جہاں ہم بھیجے جائیں گے وہاں کا ہمیں علم ہی نہ ہو کہ کس طرح سے ہمیں زندگی گزارنی ہے، کس طرح سے ہمارے دن اور رات ہو، تو وہاں کیسے ہم رہ سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کے اسماء، تمام چیزوں کی حکمتیں بتا دی تھی. جب فرشتوں سے کہا گیا تو نہیں بتا پایا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے. تو فرشتہ کی صرف وہی کر سکتا ہے جس کام کو انہیں حکم دیا گیا ہے، اور جن کا جو کام ہے وہی کام کرے گا، دوسرا کام نہیں کر سکتا. جیسے کہ ہمارے کندھے پر فرشتے ہیں، ان کا ایک ہی کام ہے کہ وہ اعمال کو لکھتے رہتا ہوں کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ کہا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ تمہارے منہ سے کوئی لفظ نکلتا نہیں ہے مگر ایک نگراں اس کو محفوظ کر رہا ہوتا ہے، لکھ رہا ہوتا ہے. تو انسان کو ہمیشہ ہوشیار رہنا چاہیے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم تنہائی میں تنہا رہتے ہیں، نہیں. ایک تو اللہ کو دیکھ ہی رہا، واللہ بصیر بما تعملون. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ بھی کہا ہے الم یعلم بان اللہ یرا، کیا وہ یہ جانتا ہے کہ اسے اللہ نہیں دیکھ رہا ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ کہ ان ربک لبالمرصاد، کہ بے شک تیرا رب ہاتھ میں ہے، یعنی تمہاری ہر چیز پر نظر ہے. اور یہی نہیں بلکہ فرشتوں کو بھی مقرر کر دیا کہ تم اس کے اعمال کو لکھتے رہو، چاہے وہ برے ہو چاہے اچھے ہو. تو اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو کیمرے کے اندر رکھا ہے. یوں سمجھ لیجیے کہ جیسے کہ کوئی کیمرہ لگا ہو تو وہ ہر چیز کو ریکارڈ کر رہی ہوتی ہے، کوئی چیز اس سے وجہ نہیں ہو سکتی. یہ وجہ ہے کہ بہت سے لوگ گناہ کے کام کرتے ہیں، جرائم کرتے ہیں، لیکن ہر جگہ اب کیمرہ لگا ہوا رہتا ہے. اس کیمرے کے بعد وجہ سے کہ اس کے گناہ اور اس کی بدکاریاں سامنے آ جاتی ہیں. تو اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بھی ہم لوگ پیش ہوں گے، اور دنیا میں جتنے بھی کام کیے وہ سب کے سب اللہ کے بارگاہ میں پیش ہوں گے. وہ اسی لیے تاکہ انسان کو پتہ چل جائے کہ اس نے کیا کیا ہے. حالانکہ اللہ کو تو معلوم ہے پہلے سے، اللہ کو ہر ایک چیز کا علم ہے. اس کا علم تو ایسا نہیں کہ ابھی ہو اور بعد میں ختم ہو جائے. میرا علم ہو سکتا ہے انسان کا کہ چونکہ فنا ہونے والا ہے تو اس کا علم بھی فنا ہو جائے، ختم ہو جائے. لیکن اللہ کا علم اصلی ہے، ابدی ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بھی معلوم ہے کہ کس آدمی نے کیا کیا ہے اور اس کے کیا انجام ہونے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہرحال انسان کو عبادت کے لیے بھیجا ہے اور وہ مقصد بتا دیا تاکہ اس دائرے میں رہ کر کے انسان اپنی زندگی کو گزارے اور جنت کو حاصل کر لے اور جہنم سے اپنے آپ کو بچا لے. اللہ کی عبادت کر کے ہی انسان فلاحیاب ہو سکتا ہے، کامیاب ہو سکتا ہے. اللہ نے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی ہے جیسا کہ ہم اور آپ کو معلوم ہے. تو سب سے پہلی چیز تو ایمان ہے، جس کے بغیر کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی فرمایا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، کہ قسم ہے زمانے کی کہ تمام کے تمام انسان خسارے میں ہیں مگر وہ لوگ جو ایمان لائے. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ ایمان کا ہونا بہت ضروری ہے. اگر ایمان نہ ہو، بہت کام کرے نیکیوں کے اور دوسروں کے کام آئے، جہاں رہتے ہیں وہاں کے دکھ درد میں شریک ہو، لیکن ایمان نہیں ہے تو اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اعمال کی وجہ سے اس کو اسی دنیا میں اس کا اجر دے دے گا تاکہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے یہ نہ کہہ سکے کہ میں نے فلاں کام کیا تھا، ہمیں اس کا اجر چاہیے. اسی وجہ سے بہت سے لوگ جو غیر مسلم ہیں یا یہودی ہو یا جو بھی ہو، جس قبیلے سے تعلق رکھتے ہو، لیکن اگر ایمان اس کے پاس نہیں ہے تو جتنے بھی خیر اور فلاح کے کام کرتے ہیں وہ سارے کام کے اجر اللہ تبارک و تعالیٰ اسی دنیا میں عطا فرماتا ہے. اور ہمارا یہ ہے کہ ہمیں اس دنیا میں بھی عطا کرے گا اور آخرت میں بھی عطا کرے گا. اس لیے کہ جنت کس کے لیے بنائی گئی ہے؟ اس کے لیے بنائی گئی ہے ایمان والوں کے لیے. وہاں پر ایمان والوں ہی کا گزارا ہے، اور جس نے ایمان نہیں لایا اس کے لیے خسارہ ہے. اللہ نے قرآن کریم میں کہتے ہیں کہ تمام کے تمام لوگ خسارے ہیں. تو ایمان کا ہونا بہت ضروری ہے، اور ایمان ہی کی وجہ سے یہ دنیا قائم ہے. اگر ایمان والے لوگ اس دنیا سے ختم ہو جائیں تو روئے زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ چند
بہت سے لوگ آج یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کو سب ہستی سے نکال کر کے اسلام کو ختم کر کے ہم دنیا میں ایسے عشرت کریں گے، تخت و تاج ہوگا، ہماری حکومت ہوگی۔ وہ شخص وہ جانتا ہی نہیں ہے کہ یہ دنیا تو انہی گوپیوں کی وجہ سے، انہی ایمان والوں کی وجہ سے قائم ہے، انہی قرآن کے ماننے والوں کی وجہ سے قائم ہے، انہی حدیث کے ماننے والوں کی وجہ سے قائم ہے۔ اگر وہ زمین پر اللہ کے کہنے والا اور اللہ کا نام لینے والا اور اللہ کے مطابق عمل کرنے والا ہوگا ہی نہیں تو پھر یہ دنیا تو ختم ہو جائے گی، کیسے حکومت کرو گے؟ آج لوگ یہ چاہتے ہیں کہ دنیا سے صفحہ ہستی سے مٹا، لیکن یہ بھی طے ہے کہ وہ کتنی بھی کوششیں کر لے، اسلام کو ختم کرنے کی کتنی بھی جد و جہد کر لے، مسلسل سعی و پیہم کرے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کو ہمیشہ سے زندہ رکھے گا اور ہمیشہ رہے گا۔ آپ دیکھیے کہ جب سے نبیوں کا سلسلہ شروع ہوا، حضرت نوح علیہ السلام کا دور ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور ہے، مناظرہ ہو رہا ہے، اور وقت کا بادشاہ نمرود ہے جو پوری دنیا پہ حکومت کرتا ہے، اس نے بھی چاہا کہ حضرت ابراہیم کو ختم کر دیں اور دیگر انبیاء کو چاہا کہ ختم کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آتا ہے، انہیں بھی ختم کر دینا چاہتے ہیں، مکہ کی سرزمین سے نکال دینا چاہتے ہیں، اور نکالے بھی گئے، لیکن اس کے باوجود بھی کون لوگ آج تک زندہ ہیں؟ کون لوگ زندہ ہیں؟ ایمان والے اور اسلام والے۔ تو یہ کتنا بھی ظلم و بربریت کر دے اور دنیا میں کتنا ہی ظلم کو عروج حاصل ہو جائے، لیکن بہرحال اس اسلام کے ماننے والے کو، اس ایمان کے ماننے والے کو ختم نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ضابطہ ہے، قرآن کریم نے فرمایا جعل الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، کہ باطل مٹنے والی چیز ہے، حق کا غلبہ رہے گا اور حق آگے رہے گا، اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے بھی ہیں کہ وہ کتنی طاقتیں لگاتی ہیں، لیکن آج اس کو اٹھنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کس سے کام لے لے یہ کہنا مشکل ہے، کسی سے بھی کام لیا جا سکتا۔ ہم اور آپ خوش نصیب ہیں اگر ہم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نمازیں پڑھوا رہا ہے تو یہ اللہ کا فضل ہے۔ وما توفیقی الا باللہ، کوئی توفیق نہیں مگر اللہ کی۔ ان الحکم الا للہ، حکم کسی کا نہیں چلتا مگر اللہ کا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی ہے تو ہم سے نمازیں ادا ہو رہی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق اور سعادت بخشی ہے تو ہم حج پہ جانے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے حج کو قبول فرمائے، آپ کے جانے کو قبول فرمائے، آنے والے مشکلات پریشانیوں سے آپ سب کی حفاظت فرمائے۔ اور آج ہم اور آپ اسی لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ دیکھیے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ سب سے پہلی چیز ایمان، جس کے بارے میں نے ابھی تھوڑی بہت روشنی ڈالی ہے۔ دوسری چیز جو ہے نماز، دوسری چیز کیا ہے؟ نماز۔ تیسری چیز بتائیے، ابھی ابھی تو گزرے ہیں، روزہ، اور اس کے بعد زکات، اس کے بعد حج۔ تو اسلام کی بنیاد ان 5 چیزوں پر ہے۔ سب کو معلوم ہونا چاہیے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام کی بنیاد کن چیزوں پر ہے۔ جن چیزوں کی بنیاد ہوتی ہے اس کا بڑا اہم رول ہوتا ہے۔ اگر یہ در و دیوار یہاں پر کھڑے ہیں اور اس قدر عظیم الشان لگ رہا ہے تو اس کے نیچے جو بنیاد ڈالی گئی ہے اس کا اہم رول ہے۔ تو اسی طرح سے ہم اور آپ اگر نمازیں پڑھ رہے ہیں، کوئی خیر کے کام کر رہے ہیں، تو اصل میں اس نماز، روزہ، زکات اور حج کا نام ہے۔ لیکن یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ اسی کا نام عبادت نہیں ہے، صرف اسی کام کا کر لینا عبادت نہیں ہے۔ جیسا کہ حدیث میں کہا گیا ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر ہے۔ اگر 5 ستون یہاں کھڑے کر دیے جائیں تو کیا وہ گھر بن جائے گا؟ وہ بلڈنگ بن جائے گی؟ اس کا نام گھر نہیں ہو سکتا۔ آپ 5 ستون لگا دیں اور کہیں کہ ہم نے بڑے اچھے گھر بنائے 5 ستونوں والے، تو کہے گا کہ کوئی بیوقوف ہی ہے جو اس کو گھر کہے گا۔ تو اس سے کیا پتا چلا کہ یہ چیزیں تو ضروری ہیں ان کو رکھنے کے لیے، لیکن دیگر کام کا کرنا بہت ضروری ہے، تبھی اس کے ذریعے سے گھر خوبصورت ہوگا۔ تو اسی طرح سے نماز، روزہ، زکات، حج یہ کرنے تو ہیں ہی، کیونکہ اس کے بغیر تو کوئی چارہ ہی نہیں، لیکن اس کے علاوہ جو دیگر اعمال ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ہیں، ماں باپ کے حقوق ہیں، بہن کے حقوق ہیں، وراثت ہے، اور دیگر جو ذمہ داریاں ہم پر عائد کی گئی ہیں ان چیزوں کو ادا کر دینے کا نام عبادت ہے۔ یہ بہت بڑا آپ کو نقطہ اور باریکی بتا رہا ہوں۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف نماز کا پڑھ لینا عبادت ہے، صرف روزہ کا رکھ لینا عبادت ہے اور حج کا کر لینا عبادت ہے۔ نہیں، یہ تو 5 ستونوں کے مانند ہیں، اور اس میں سے کچھ تو ایسے بھی ہیں جو کسی پر فرض بھی نہیں ہوتا۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی شخص غریب ہو تو اس پر حج فرض نہیں، کوئی شخص غریب ہو اس پر زکات فرض نہیں، لیکن نماز سب پر ہے، روزہ سب پر ہے، اور روزہ بھی کبھی کبھی موقوف ہو جاتا ہے۔ جیسے کوئی آدمی بہت زیادہ بیمار ہو، اس کی طاقت اتنی نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھ سکے، وہاں پر بھی اس کے لیے گنجائش ہے کہ دیگر دنوں میں، دوسرے دنوں میں اس کی قسم ہے۔ نماز میں بھی رخصت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اگر کوئی شخص بے ہوشی ہو جائے 5
5 وقت کا نماز گزرتا چلا گیا تو ایسا شخص یا نماز کے پڑھنے کی استطاعت نہیں ہے بالکل بھی، حالانکہ نماز میں بہت گنجائش دی ہے اور ہمارے دین میں آسانی بھی ہے. اللہ نے کہا ہے کہ دین رسول کہ دین آسان ہے. تو آسانی اس طرح سے کہ پہلے تو قیام کہا کہ فرض ہے. اسلام نماز میں قیام کیا ہے؟ فرض ہے، یعنی کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنا فرض ہے. لیکن یہی فرض ثابت ہو جاتا ہے اگر کوئی شخص کھڑے ہو کر کے نماز نہیں پڑھ پاتا تو اسے بیٹھنے کی گنجائش تھی، جبکہ بیٹھنا فرض نہیں ہے، قیام فرض ہے. اور اسی طرح سے اگر کوئی شخص بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو اسے کہا گیا کہ لیٹ کر نماز پڑھے. اگر کوئی شخص اس طرح سے بھی نہیں پڑھ سکتا تو اشارہ کر کے نماز پڑھے گا، لیکن نماز پڑھے گا، بہرحال نماز پڑھے گا جب تک کہ وہ بے ہوشی نہ ہو جائے تو جا کر کے معافی. تو اس سے بھی پتہ چلا کہ ایمان کے بعد جو اہم چیز ہے وہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ نماز. آج میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ بہت سے لوگ حاجی بننے کے باوجود بھی نماز نہیں پڑھتے. اپنے معاشرے میں دیکھتے ہوں گے آپ بہت سے حجاج نمازیں نہیں پڑھتی ہیں آ کر کے گھر میں. وہ یہ سمجھتی ہے کہ ہم تو حج کرنے کی وجہ سے بخشا دیے گئے، اور ایسا جو کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کوئی شخص حج کر لیتا ہے، اور ایک چیز میں ایڈ کر دیتا ہوں، وہ بھی جب اس کو پورے ارکان اور شرائط واجبات اور سنت کے ساتھ فرائض کے ساتھ ادا کیے جائیں تب بھی تو حج قبول ہوگا نا. اگر کوئی شخص وہاں جا کر کے کمرے میں ہی بیٹھ کر رہے، مینا میں جائے نہیں، عرفات میں جائے نہیں، مزدلفہ میں جائے نہیں، تو کیا وہ شخص حاجی کہلائے گا؟ کیا کوئی طواف زیارت نہ کرے جو کہ فرض ہے، جو کہ اور کوئی عرفات کے میدان میں نہ جائے تو کیا وہ شخص حاجی کہلائے گا؟ نہیں کہلائے. لیکن میں نے ایسے واقعے بھی سنے ہیں کہ بہت سے لوگ اپنے کمرے میں وہاں ہوٹل میں بیٹھے رہتے ہیں، اور جب حج کے ایام گزر جاتے ہیں حاجیوں کے ساتھ آ جاتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں دنیا والوں کو یہ بتا دیتے ہیں کہ ہم نے حج کیا، حالانکہ اس نے حج کچھ نہیں کیا. جو حج کے اعمال تھے، جو حج کے ارکان تھے، جو شرائط تھے، اس کو تو اس نے ادا کیا نہیں، تو کیسے حج کیا جائے؟ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ کہ اللہ ہی کے لیے حج کرو. آج ہم اور آپ بہت سے لوگ حج اس لیے کرتے ہیں تاکہ دنیا میں نام ہو، شہرت ہو، عزت ہو، یا اس لیے کریں تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ اتنے پیسے اتنی دولت ہونے کے باوجود بھی تم نے حج نہیں کیا، یا اس لیے کرتے ہیں کہ جب آخری وقت آ جائے گا، مرنے کا وقت جب آ جائے گا تو کرنے میں ایسا لگتا ہے جیسے کہ ملک الموت سے اس نے کوئی لکھا کر کے رکھا ہے کہ 70 سال کی عمر جب ہو جائے گی تب ہم آئیں گے تمہارے پاس اور پھر ہمیں لے جانا، اس سے پہلے ہم حج کر لیں گے. کسی کو پتا ہے کہ موت کب آنی ہے؟ کسی کو پتا ہے؟ ہم کو پتا ہے کیا؟ آپ کو پتا ہے؟ کسی کو نہیں پتا. تو جب حج فرض ہو گیا اسی وقت ہی حج کر لینا چاہیے. نہیں کہ ہر سال کو موخر کرتا رہے اور ڈالتا رہے کہ بیٹیوں کی شادی ہو جائے اور گھر بنا لیں اور دیگر وہ یہ سارے پتہ نہیں کیا کیا منصوبہ بناتا ہے. انسان کی تو خواہش یہ ہے کہ وہ خواہش مر ہی نہیں سکتی، مرنے کے بعد ہی اس کی خواہش مرے گی. معلوم ہے نا آپ کو؟ اس پیٹ کو، اس لالچ کی بیماری کو اور اس نفس کو تو مٹی ہی بھر سکتی ہے. ساری دنیا اگر مل جائے تو وہ آسمان پر اپنے فتح کے جھنڈے لگانا چاہے گا. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو یہ کہا ہے کہ جب تم پر حج فرض ہو جائے تو اس میں کوتاہی مت کرو، اس میں تاخیر مت کرو. اس لیے کہ وعید بھی ہے. جہاں انعام بہت ہے، وہ انعام یہ کہ اللہ نے کہا کہ جب کوئی شخص حج کر لیتا ہے تو وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ جیسے کہ وہ شخص ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کرنے والوں پر تو یہ انعام رکھا کہ اس کو بخش دیا اور یہ کہا کہ یہ ایسا ہے جیسا کہ ایک بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ ایک بچہ معصوم ہوتا ہے، ہر طرح کے گناہوں سے پاک صاف ہوتا ہے. اسی طرح سے حاجی کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فضیلت دیتا ہے. لیکن اگر کوئی شخص اس انعام کو حاصل ہی نہ کرنا چاہے اور اپنے گھر میں ہی بیٹھا رہے تو بتائیے کہ اس کے بارے میں وعید تو ہوگی نا، اللہ کی طرف سے پکڑ تو ہوگی. چنانچہ اللہ کی طرف سے یہ پکڑ ہے کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حج کے فرض ہونے کے باوجود بھی حج نہ کرے تو وہ شخص یہودی ہو کر کے یا نصرانی ہو کر کے مرے. بتائیے ہم ایمان والے یہ چاہیں گے کہ ہم یہودی کے ساتھ اٹھائے جائیں، یہودی کے ساتھ ہمارا حشر ہو؟ کس کے ساتھ اپنا حشر کرنا چاہتے ہیں؟ کہ ہمارے ایمان والوں کے ساتھ ہو، انبیاء کے ساتھ ہو، صدیقین کے ساتھ ہو، شہداء کے ساتھ ہمارا انجام ہو، ہمارا اٹھنا ہو. جب کل قیامت میدان حشر میں ہم سب کو بلایا جائے تو ہمارا حشر ایسے لوگوں کے ساتھ.
اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی کہا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کہ جو لوگ میرے نیک بندوں میں داخل ہونا چاہتے ہیں اسے چاہیے کہ اپنے نیک بندوں میں شامل رہیں، ان کا اٹھنا اور بیٹھنا نیک لوگوں کے ساتھ رہے۔ اگر اس کا اٹھنا اور بیٹھنا نیک لوگوں کے ساتھ رہے گا تو حشر بھی اس کے ساتھ ہی ہوگا۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو شخص جس کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی کے ساتھ ہوتا ہے، وہ انہی میں سے ہوتا ہے، انہی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ تو ہم اور آپ خود ذمہ دار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو عقل فہم سمجھ عطا کی ہے، وہ خود بھی جنت بنا سکتا ہے اور خود ہی جہنم کی طرف جا سکتا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں کہا ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر آدمی اپنا جواب دے، ہر آدمی اپنا حساب دے گا، تو اسے خود ہی جنت بنانی ہوگی، اسے خود ہی اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا ہوگا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ جب تک آپ اپنی کی نگرانی نہیں کریں گے، جب تک آپ اپنے سے نہیں پوچھیں گے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں اور اس کا انجام کیا ہے، تب تک دوسروں کو دیکھتے رہیں گے، اپنی کوئی فکر نہیں ہو۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ جو غیبت کرتے ہیں دوسروں کی، وہ اپنی طرف نہیں دیکھتے کہ اس میں ہزاروں خامیاں موجود ہیں، لیکن دوسرے کی خامیاں اسے بہت بری لگتی ہیں، اپنی خامیاں اسے اچھی لگتی ہیں اور اس کی دلیلیں بھی دینے لگتا ہے کہ میں نے یہ کیا ہے تو یہ کیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے، جبکہ وہ جانتا ہے کہ یہ ساری دلیلیں کمزور ہیں، سیدھے سیدھے مان لینے میں بھلائی ہے کہ تم سے غلطی ہو گئی۔ اب جیسے کہ شیطان نے کہا تھا کہ میں اس لیے سجدہ نہیں کروں گا اس لیے کہ میں آنکھ سے پیدا ہوں وغیرہ وغیرہ، یہ دلیلیں دینے کی کیا ضرورت ہے، اللہ کا حکم تھا، اللہ کا حکم کر جاتا، اسی میں بھلائی تھا۔ تو میرے بزرگوں دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سب کو اس قابل بنایا کہ آپ اللہ کے گھر کی زیارت کر سکیں گے، حج کر سکیں گے، عرفات کے میدان میں جا سکیں گے، مزدلفہ میں جائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تو پہلے سب سے زیادہ شکر ادا کیجیے۔ وَلَئِن شَكَرْتُمْ وَلَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر آپ شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور نوازے گا۔ اور یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے اور ایک بار بھی ہے، زندگی میں اگر کسی شخص نے صرف ایک حج کر لیا جو اس پر فرض ہوا تھا تو دوبارہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نہیں ہے کہ تمہیں حج کرنا ہی ہوگا، لیکن نماز کا جب وقت ہوگا، جب اذانیں ہوں گی تب تک کرنی ہے۔ اور جب حج کرنے کے لیے جاتا ہے تو آدمی کے پاس مال و دولت کی خرچ ہوتا ہے، بدنی اعتبار سے بھی اور مالی اعتبار سے بھی، اس میں ان کی محنتیں ہوتی ہیں، کوششیں ہوتی ہیں، ہر چیز کی قربانی ہوتی ہے، تو انسان اس میں ذرا سا تکبر میں بھی آ جاتا ہے، ریاکاری میں بھی آ جاتا ہے، دکھاوے میں بھی آ جاتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اپنے دل و دماغ کو اللہ کے لیے خالص کر لیں کہ ہمارا ہر ایک کام صرف اور صرف اللہ کے لیے، جو کام آپ اللہ کے لیے کریں گے وہی کام آپ کو نفع پہنچائے، اور جو کام اگر بندے کے لیے یا مخلوق کے لیے کریں گے اس کا کوئی بھی اجر نہیں ملنے والا۔ مثال کے طور پر ایک شخص اس لیے حج کرتا ہے تاکہ اس کے نام اور شہرت، یقیناً شہرت اور عزت ملے گی، جب آپ وہاں سے آئیں گے تو سب لوگ آپ کو حاجی کہیں گے، لیکن آپ اپنے دل سے پوچھئے کہ ہم نے اتنے پیسے خرچ کیے، اگر ہماری نیت درست ہوتی تو یہ کام اللہ کے لیے ہوتا۔ جب ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں نا تو اللہ کے کرنے کی وجہ سے، اللہ ہی کی رضا کے لیے کرنے کی وجہ سے دنیا والے بھی مجھ سے محبت کرنے لگتے ہیں، لیکن اگر صرف دنیا والوں کی وجہ سے کرتے ہیں تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ اگر اللہ ناراض ہو گئے تو شخص وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں جتنے دن رہے گا ٹھیک ہے، بہت اچھا، لیکن اس کے بعد کا جو مرحلہ ہے نا وہ بہت کٹھن ہے، اور وہی اصل انجام ہے اور وہی باقی رہنے والا۔ اللہ نے قرآن کریم میں بھی کہا ہے وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، کہ آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ اور یہ جو دنیا کی زندگی ہے کل متاع الدنیا الا قلیل، کہ دنیا کی زندگی محض تھوڑے دن کا سامان ہے، اور یہ چند لہو و لعب کی چیزیں ہیں، زینت کی چیزیں ہیں، فخر کی چیزیں ہیں، اور وہ یہ ختم ہونا ہے، ہر ایک چیز کو فنا ہونا ہے۔ جیسا کہ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا کل من علیہا فان وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، کہ ہر چیز کو فنا ہونا۔ یہ زمین و آسمان کی چاند سورج ستارے جس کی بڑی لمبی عمر دی ہے اللہ نے، جب سے یہ دنیا بنائی تب سے یہ زمین و آسمان موجود، لیکن قیامت کا وقت آئے گا تو یہ بھی اپنی جگہ ٹھہریں گے نہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا اذا السماء انشقت، یہ آسمان پھٹ جائے گا، اسی طرح اذا الشمس کورت، جب سورج بے نور ہو جائے گا، واذا النجوم انکدرت، جب ستارے جھڑ پڑیں گے،
وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑ جلا دیے جائیں گے تو جو اتنی مضبوط چیزیں ہیں وہ اپنی جگہ نہیں رہ پائیں گی. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ ہر ایک چیز کو فنا، بس یہ کسی کے لیے لمبا وقت ہے، کسی کے لیے مختصر وقت ہے، لیکن بہرحال اپنی میعاد کو پورا کرنے کے بعد ہر ایک چیز کو فنا کرنا ہے، فنا ہونا. اور اللہ تعالیٰ نے جب یہ ساری باتیں بتا دی ہیں تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان میں ہر بات کو بیان کرنے کے بعد یہ کہا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ. یعنی یہ چیزیں کھول کھول کر بیان کر دی گئی، آنے والے مسائل اور خوشیاں اور انعام اور جنتیں اور جہنمیں اور اس کے انعامات اور فرشتوں کے بارے میں ساری چیزیں بتا دی گئی ہیں. تو یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہی تو ہوگی، نعمت ہی تو ہوگی کہ جو اس نے پہلے ہی آگاہ کر دیا، ساری چیزوں سے خبردار کر دیا. آج اللہ تعالیٰ کہاں پر انعامات ہو رہے ہیں، احسانات ہو رہے ہیں، تصرفات ہو رہے ہیں. اللہ ہمیں علم دے رہا ہے، رزق دے رہا ہے اور عمل کرنے کی توفیق دے رہا ہے. کسی کو عزت دے رہا ہے، کسی کو ذلت دے رہا ہے، کسی کو شفا دے رہا ہے، کسی کو بیماری دے رہا ہے. لیکن ایک وقت یہ آئے گا کہ سب سلسلہ ختم ہو جانا ہے، پھر کوئی نہیں احسانات، کوئی انعامات نہیں، بس ایک ہی کام رہ جائے گا جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ، کہ ہم تمہارے لیے بالکل ہی فارغ ہو جانے والے ہیں اے انسان و جنات. اور وہ کیا ہے فراغت؟ حساب و کتاب کرنے، تاکہ جو کچھ بھی تم نے کیا ہے آخر اس کا ایک دن تو اجر ملے. اب جیسے کوئی شخص حج کرے، حج کیا، ظاہر سی بات ہے کہ دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ ہمیں کچھ ملا نہیں بلکہ ہمارا 8 لاکھ گئے، لیکن اصل میں جو اللہ تعالیٰ کو انعام دینا ہے وہ کون سا دن ہے؟ انعام کا دن کون سا ہے؟ آخرت ہے، مالک یوم الدین ہے، بدلے کا دن ہے. وہاں پر ہمیں اس کا اجر ملے. ہم نمازیں پڑھتے ہیں تو ظاہر سے لگتا ہے ایسا کہ ہمیں تو کچھ بھی نہیں ملا، اپنا وقت ضائع ہے، لیکن ہمارا سارا دار و مدار کس پر ہے؟ آخرت کے انعام پر. اگر کوئی شخص آخرت کو نہیں مانے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کو ہم کتنا بھی سمجھا دیں وہ نہیں سمجھے. اگر کوئی شخص اللہ کو نہیں مانے، اس پر ہم ہزاروں دلیلیں دے دیں وہ نہیں مانے. اگر کوئی شخص آخرت کو نہ مانے، ہزاروں دلیلیں دے دی جائیں تو وہ نہیں مانے گا. جیسا کہ ابھی آپ نے چند مہینوں پہلے آپ نے دیکھا تھا کہ کوئی شخص اللہ کو نہیں مانتا ہے، اس پر آپ ہزاروں دلیلیں دے دیں وہ ہر دلیل کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے. ایسے واقعات بہت ہوئے اور پہلے سے رہے. لیکن بہرحال جو ایمان والے ہوتے ہیں وہاں پر صرف یہ ہوتا ہے، وہ ایمان والے جو ہوتے ہیں اس کی کیفیت یہ بتائیں کہ آمنا صدقنا، کہ ہم ایمان لائے اور ہم نے تصدیق کر دی. اللہ نے یہ کہہ دیا کہ نمازیں پڑھنی ہے تو ہم نے نمازیں پڑھ لی. اب یہ سوال نہیں کیا جائے گا کہ کیوں پڑھیں، یا یہ کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا، یا ہمیں حج کرنے کے لیے کیوں کہا، اس میں تو ہمارا پیسہ ذات نہیں. اصل حکم کو مان لینا ہی عبادت ہے. دیکھا جائے آپ جہاں جا رہے ہیں آپ ایسے کام کریں کہ جو سمجھے تو بہت بیکار ہے. اب جیسے اچھا خاصا یہاں آدمی بیٹھا ہوا ہے، وہاں جائے گا صفا اور مروہ میں دوڑے گا، کیا بات ہے. اگر کوئی یہاں دوڑے گا تو کیا کہے گا، کیسی حرکتیں کر رہے ہیں آپ. لیکن اللہ تعالیٰ کا وہ حکم ہے تو اس لیے وہ کام عبادت بن گئی. اب وہاں سوال نہیں کیا جائے. کوئی آدمی پتھر مارے گا، کیسی بات ہے، یہاں بچہ پتھر مارتا تو آپ اس کو منع کرتے ہیں کیسی حرکتیں کر رہے بیٹا. لیکن جب وہاں کوئی آدمی پتھر مارتا ہے تو وہ عبادت بن جاتی ہے. یہی چیز ہے کہ اللہ کا حکم جب مان لیتا ہے تو عبادت بن جاتی ہے، اور اللہ کی مرضی ہے وہ جب چاہے جو حکم کر دے وہی کرنا عبادت ہے. خوشبو سننا یہ اچھی چیز ہے، دل و دماغ کو راحت اور تسکین پہنچاتا ہے، لیکن وہاں کہا کہ اس خوشبو نہیں لگانی ہے تو وہی چیز عبادت بن گئی. اسی طرح سے بہت سی چیزیں آپ دیکھیں گے کہ آپ نماز بھی پڑھیں گے، ظہر اثر کو ملا کر کے پڑھیں گے، مغرب عشاء کو ملا کر کے نمازیں پڑھیں گے. حالانکہ دیکھا جائے تو اگر عشاء کے وقت میں پڑھ رہے تو مغرب کا وقت تو نہیں ہے نا، یا ظہر میں اثر کو پڑھ رہے اثر کا وقت تو نہیں ہے. کہیں تقدیم کہیں تاخیر، یہ کیا حکمت ہے؟ تو یہ پتہ چلا کہ اللہ کا حکم جگہ کے بدلنے کی وجہ سے بدل جایا کرتا ہے، اور کبھی کبھی وہ کوئی اور حکم دیتا ہے، کبھی کوئی اور حکم دیتا ہے. اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصی کی طرف رک کر کے نماز پڑھی، لیکن جب اللہ کا حکم آ گیا کہ خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھیں تو وہی عبادت ہوگی. اب اگر کوئی شخص سوال کرنا چاہے اور اللہ پر ہی سوال داغ دے تو اس کا تو کوئی علاج نہیں، اس کا علاج ہاں ہونے والا ہے قیامت کے دن مالک یوم الدین. تو عبادت نام ہے اللہ کے حکم کو مان لینے کا. آج اللہ تعالیٰ سے اسی طرح
طرح سے مانگیے اور اسی طرح سے اس پر یقین رکھیے جیسا کہ اس پر یقین ہونا چاہیے. یعنی پورا ہی توکل ہونا چاہیے اللہ پر. یعنی جیسا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو پورا ہی پورا اللہ پر توکل ہونا چاہیے. اگر اللہ تعالیٰ نے کسی عذاب سے ڈرایا ہے تو ہمیں اسی طرح سے بچنے کی ضرورت ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ نے کسی انعام کا ذکر کیا ہے اور کسی طرح کی لالچ دی ہے اور کسی طرح کے اجر کا وعدہ کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، وہ اسی طرح سے نوازے گا جیسا کہ اس نے کہا. کیا اللہ کے خزانے میں تمام لوگوں کی بخشش کر دینے سے ان کے خزانے میں کوئی کمی ہو جائے گی کیا؟ بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ روئے زمین کے تمام لوگ ایک ایسے میدان میں جمع ہو جائیں اور سب کے سب لوگ اپنی اپنی مرادیں مانگے اور اللہ سے سب کچھ مانگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے میں ذرہ برابر فرق نہیں پڑے گا. جیسا کہ سمندر میں ایک آدمی پانی نکال لے، تھوڑا سا سوئی کو ڈالے اور نکال لے تو اس سوئی میں کتنا پانی ہے، تو اسی طرح سے اللہ کی رحمت میں اتنی بھی کمی نہیں ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ آج تک یہ دنیا چل رہی ہے اور لوگوں کو کھلا رہا ہے. کافر بھی کھا رہے ہیں، یہودی بھی کھا رہے ہیں، نصارہ بھی کھا رہے ہیں، جو اللہ کے ولیوں کو، اللہ کے دوستوں کو، ایمان والوں کو، اسلام پر چلنے والوں کو مارتے بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود کہ اللہ تعالیٰ اسے کھیل دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پلا رہا، تو یہ اللہ ہی کر سکتا ہے. ہم اور آپ نہیں کر سکتے. اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو آپ ہمیں دھکے دے کر باہر نکال دیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ دھکے دے کر نہیں نکالتا، بلکہ وہ ہر وقت یہ کہتا ہے کہ جب بھی تم میرے در پر آؤ گے، مجھ سے معافی مانگو گے، میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کروں گا. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والے کو پسند کرتا ہے، صاف ستھرا رہنے والے کو پسند کرتا ہے. تو ہزاروں گناہ کے باوجود بھی اللہ انسان کو معاف کرتا رہتا ہے. تو میرے بزرگ دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اسلام والا بنایا ہے، دین والا بنایا ہے، اور امت محمدیہ میں ہم سب کو پیدا فرمایا ہے. یہ اللہ کا بڑا فضل ہے. اور اشرف المخلوقات بنایا ہے، یہ اللہ کا بڑا کرم ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہم پر بڑے انعامات کیے ہیں. دیگر قوموں کو، دیگر جو مذاہب والے گئے، یہود و نصارہ ہو یا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دیگر جو انبیاء آئے، ان کو یہ سب چیزیں، یہ فضیلت حاصل نہیں تھی جو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلت دی. آپ ایک نیکی کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا 10 گنا عطا کرتا. یہ کسی اور مذہب کے ماننے والوں کے حصے میں نہیں ہے، جبکہ وہ لوگ بھی اللہ کو مانتے تھے، لیکن یہاں پر اجر بہت زیادہ دیتا. ایک کام کرتا ہے 10 گنا دیتا. اور ایسی راتیں اور ایسی چیزیں اللہ نے دی ہیں، تہجد کی نمازیں دی ہیں، اسی طرح سے شب قدر دی ہے، اور اسی طرح سے رمضان کا مہینہ دیا. کیا اس میں انعام اللہ نے اس امت مسلمہ کو دیا ہے کہ اس کو بیان نہیں کرتے. اور حج جیسے اعمال اللہ نے فرض کیے ہیں. بہرحال ایک چیز میں عورتوں کے حوالے سے کہہ دیتا ہوں، پھر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. دیکھیے، آپ جب جائیں گے وہاں صفا اور مروہ میں دوڑیں گے. صفا سے آپ دوڑنا شروع کریں گے، مروہ پر آپ اختتام ہوگا. تو صفا اور مروہ میں جب دوڑ لگائیں گے، آپ کو معلوم ہے کہ یہ کس کی سنت ہے؟ کس کی سنت ہے؟ حضرت حاجرہ علیہ السلام. حضرت حاجرہ علیہ السلام کی اس سنت اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنی پسند آئی، بظاہر قربانی کے لیے دوڑ رہے ہیں، اپنے بچے کی پیاس بجھانے کے لیے، لیکن قیامت تک کے تمام آنے والے مسلمان مردوں اور عورتوں پر یہ واجب کر دیا کہ وہاں جا کر کے تمہیں صفا اور مروہ میں سعی کرنی ہے. سعی اور صفا اور مروہ میں دوڑنا واجب ہے. تو اگر کوئی شخص واجب کو ادا نہیں کرے گا تو دم لازم ہو جائے گا، اس کے حج میں کمی ہو جائے گی. تو اس لیے وہاں جا کر کے صفا اور مروہ میں سب سے زیادہ اچھا دوڑ کون لگا سکتا ہے بتائیے گا؟ جو نوجوان ہو وہ کر سکتے ہیں، لیکن جو بوڑھے ہوں گے وہ بہت معمولی رفتار ہوگی، نہیں کر پائیں. اور حضرت حاجرہ کا دوڑنا آپ سمجھ لیجیے گا کس طرح کی بچے کی تڑپ کی ہے، پیاس کو بجھانے کے لیے پانی کی تلاش میں. لیکن بہرحال میں اصل میں نقطے کی بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام میں عورتوں کو کتنا عزت اور مقام دیا ہے. ابھی بتاتا ہوں کیسے کہ ایک عورت پانی کے لیے دوڑی تو ہمیشہ کے لیے اس سنت کو رائج کر دیا اور آنے والے تمام لوگوں پر یہ واجب کر دیا کہ اس میں دوڑے. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ اللہ کے احکام میں سے، اللہ کی شعائر میں سے.
اب کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اسلام میں عورتوں کا عزت اور مقام و مرتبہ نہیں ہے، تو حضرت حاضرہ کی سنت کو دیکھیں کہ کیا مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ نے حضرت حاضرہ کا دیا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جاری کر دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں عورتوں کا بڑا مقام و مرتبہ. لوگ جو کہتے ہیں کہ اسلام میں عورتوں کی عزت نہیں ہے، اس سے بڑی اور کیا عزت ہو سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دورنے کو ہمیشہ کے لیے جاری کر دیا. تو یہ عورتوں کے بارے میں طرح طرح کے سوالات کی جاتے ہیں پردے کے اعتبار سے اور اسی طرح سے گھروں میں رہنے کے اعتبار سے. تو میرے بزرگوں دوستوں، میرے ماں اور بہنوں، یہ جان لیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا میں ہی رضامندی ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں ہی ناراضگی. اگر کوئی شخص دنیا کی وجہ سے اپنے آپ کو بے شرمی میں اور بے حیائی میں، بے پردگی میں زندگی گزارے گی تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ عورت، وہ لڑکیاں کامیاب نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ نے گھر میں رہنے کے جو فضائل ان کو دیے ہیں اور گھروں میں جو نمازیں پڑھنے کا ثواب دیا ہے وہ باہر نہیں دیے. تو اسلام میں عورتوں کا بڑا مقام و مرتبہ. دنیا میں جتنی بھی عزت اسلام میں عورتوں کو ملا ہے وہ کسی اور مذہب میں نہیں ملتا. آپ جانیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عورتوں کا کیا حال، لڑکیوں کا کیا حال تھا. یہ مقام اور عزت اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے دیا. تو اس لیے ہم اور آپ کو فخر ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ماں اور بہنوں کو بھی عزت و مقام مرتبہ دیا ہے، مردوں کو بھی دیا ہے. اسی میں حضرت عائشہ کو بھی پیدا فرمایا ہے، حضرت خدیجہ کو بھی پیدا فرمایا ہے، حضرت مریم کو بھی پیدا فرمایا ہے، حضرت حاجرہ جیسی عورت کو بھی پیدا فرمایا ہے، حضرت فاطمہ جیسی عورت کو بھی پیدا فرمایا. تو اگر ہم ان کی روش پر چلیں گے، ان کے نقش قدم کو اختیار کریں گے تو یقیناً کامیاب ہو جائیں گے. اگر اس کے علاوہ آج کے ماڈرن زمانے میں کسی اور کے نقش قدم پر چلیں گے تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. اور سب سے زیادہ عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھر کو دیندار بنائے. اگر وہ خود دیندار ہوگی تو ان کا گھر پورا کا پورا دیندار ہوگا. جس گھر میں عورتیں بدچلن ہوتی ہیں، بدتمیز ہوتی ہیں، ان کا گھر پورا تباہ و برباد ہوتا ہے. آج آپ نے میرے سامنے ہے اس لیے میں یہ بات کہتا ہوں کیونکہ آپ ایک طرح سے آج نمونہ بننے والے ہیں. آپ کو لوگ آئیڈیل مانیں گے جب آپ حج کر کے آئیں گے. آپ کے ہر حرکت سے، آپ کے ہر بات سے وہ کچھ دلیلیں پیش کریں گے اور یہ کہیں گے کہ فلاں حجن ہے، فلاں نے حج کر کے آیا، وہ اس طرح سے کہتی ہے، وہ اس طرح سے کرتی ہے، ان کے ہاں تو ایسا ہوتا ہے، ان کے ہاں تو ایسا ہوتا ہے. تو خدا را آپ حاجی ہیں اور حج کرنے والے مرد اور حج کرنے والے عورتوں سے میں دردمندانہ اپیل کروں گا، یہ درخواست کروں گا کہ آپ شریعت کے دائرے میں رہ کر کے اپنی زندگی کو گزاریے گا. ہم نے ایک کتاب میں ابھی پڑھا تھا کہ پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ لوگوں کو معلوم ہوتا تھا کہ حج کرنے والے آ رہے ہیں تو اس کا کوئی معاملہ ہوتا تھا تو اب حاجی صاحب کے پاس جاتے تھے کہ حاجی صاحب اب صحیح فیصلہ کریں. جو معاملے تھے نا وہ اب رفع دفع حاجی صاحب کر دیں. ایسا ہونا چاہیے ہم سب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کے جو ارکان اور جو فرائض، جو واجبات اور جو سنتیں بتائیں ہیں اس کو پورا کرنے کی کوشش کیجیے گا. جتنی محنت اور جتنی کوششیں کر لیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتنا ہی انعام اور اجر ملے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے حج کو قبول فرمائے اور آپ کا جانا آسان فرمائے. اب مہمانان گرامی تشریف لا چکے ہیں، انشاءاللہ وہ بتائیں گے آپ کو وہاں کیا کیا کرنا ہے. میں تو ایک ادنا سا طالب علم ہوں اور میں وہاں گیا نہیں. جو شخص وہاں جا کر بھی بتاتا ہے اور سمجھاتا ہے تو ان کی بات یہ الگ ہوتی ہے. اس لیے میں نے جو باتیں کہی ہیں وہ قرآن اور حدیث کے حوالے سے کی، لیکن عملی اعتبار سے جو باتیں سمجھائیں گے وہ ہمارے مہمان سمجھائیں گے. انشاءاللہ اس کو آپ غور سے سنیے گا، انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا. جب یہاں آپ عملی اعتبار سے جس چیز کو دیکھیں گے، عملی اعتبار سے جس چیز کو دیکھتا ہے انسان تو اس کا کرنا آسان ہوتا ہے. اب اگر کوئی شخص وضو کرتا ہے، وضو کرنے کسی کو سکھانا ہے تو اس کو وضو کر کے دکھا دیا جائے کہ کیسے وضو کرنا ہے. تو جب وہ وضو خود کرنے لگے گا اور دیکھ کر کے کرے گا تو یقیناً اس کے اچھے وضو ہوگی، اور اگر ایسے ہی کرے گا تو اس کی وضو نہیں ہو سکتے. اسی طرح سے بہت ساری چیزیں، نمازیں پڑھنے والے ہیں، نماز پڑھتے ہیں تو اگر کوئی شخص نمازوں میں جو چیزیں پڑھی جاتی ہیں پوچھ کر پڑھ لے اور ان کو ایک بار بتا دیا جائے، پڑھ کر کے دکھا دیا جائے اس موقع پر یہ پڑھی جاتی ہے، اس موقع پر یہ پڑھی جاتی ہے، تو پھر اس آدمی کے لیے پڑھنا آسان ہو جاتا ہے. ہم اور آپ کوشش کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح سے جس اعمال کو کرنے کا حکم دیا اس کی ہم پوری کوشش کریں. وہاں پر یہ نہ کریے گا کہ ہم تھک گئے بہت اس لیے ہوٹل میں آرام کر لیتے ہیں، بعد میں کر لیتے ہیں. ایسا نہیں. وہاں جتنی بھی محنتیں کرنی ہیں، جتنی کوششیں کرنی ہے وہی کر لیتے ہیں. من جد وجدہ، کہ جو شخص بھی محنت کرے گا، جدوجہد کرے گا وہ پائے گا، اور جو شخص سستی اور کاہلی برتے گا اس کے حصے میں کچھ نہیں آئے گا. جو کام کرتا ہے، جو بچے پڑھتے ہیں وہی ایگزام میں پاس ہوتے ہیں.
وہی فرسٹ نمبر لاتا ہے، وہی پاس ہوتا ہے کم سے کم.